بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور بڑی سبق آموز بھی۔ ایک صاحب گاؤں میں رہتے تھے اور بڑی غربت کے دن تھے ان کے فیملی کے اوپر۔ ان کا ایک بیٹا پڑھائی میں اچھا تھا اور تھوڑا قدرے کلیور بھی تھا۔ یہ لوگ اپنے گاؤں سے بڑے شہر کے اندر کراچی کے اندر موو کر گئے۔ وہاں پر انہوں نے اس لڑکے نے تعلیم جاری رکھی اور بی اے فرسٹ ڈویژن کے اندر کر لیا۔ بی اے فرسٹ ڈویژن کے اندر کرنا تھا کہ سرکاری بینک کے اندر آفیسر کی جاب مل گئی اور آفیسر کی جاب گریڈ 3 آفیسر کی جاب ملی۔ بندہ بڑا ایمبیشس تھا، بڑا کلیور، بڑا ہی ایکٹیو آدمی تھا۔ بہرحال اس نے ترقی کرنا شروع کر دی، بڑے کانٹیکٹس، بڑے ریلیشن شپس بنائیں۔ اس کا ایک بھانجا تھا جو کہ اچھا اسپورٹس مین تھا اور غالباً انٹرمیڈیٹ اس کی ایجوکیشن بھی تھی۔ بھانجا اور بہن کی فیملی بھی بڑی غریب تھی۔ اس اچھا اسپورٹس مین کی بنیاد پہ اس کو پولیس کے اندر PSI کی جاب مل گئی اور یہ اس بینک آفیسر ماموں کے بھاگ دوڑ کا، کوششوں کا، کانٹیکٹس کا ثمر تھا۔ اب یہ ہوا کہ بھانجا بھی بڑا ایگریسو، بڑا کلیور، بڑا دلیر PSI کراچی پولیس کے اندر بھرتی ہو گیا۔ اس نے بھی بڑے کانٹیکٹس بنائے اور بڑی مار دھاڑ شروع کر دی، بڑا ہی ایگریسو، کریمنلز کے اوپر بھی بڑا ایگریسو، جہاں پہ اور پھر نہ صرف کہ کریمنلز کے اوپر بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی، رسہ گیری کے لیے بھی، دولت اکٹھی کرنے کے لیے بھی ماما بھانجا ایک ہی مشن کے اوپر لگ گئے۔ ماموں کا بھانجے سے بڑا پیار تھا، اسی لیے اس نے جاب بھی کوشش کر کے دلوائی اور اب بڑے آسودہ ہوتے چلے گئے۔ بڑی دولت اکٹھی ہوتی چلی گئی، بڑی دولت اکٹھی کر لی اور دھڑا دھڑ اکٹھی کرتے ہی جا رہے ہیں۔ اور ماموں کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں اور ماموں جو ہیں سفید پوش ہیں اور بھانجا ہے تو پولیس آفیسر، ایک ٹیرورسٹ کی جو شکل ہے، اس کے سارے انڈر ورلڈ کے لوگوں سے روابط ہیں۔ کسی کی پٹائی کرانی، کسی کو قتل کرانا، کسی کو بلیک میل کرنا، یہ سارے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ کوئی شکار وہ اپنے الگ الگ کر لیتے اور کوئی مل کے بھی کر لیتے۔ بڑا نام اور پورے کراچی ماموں کی ہاتھ میں جتنے بھی آفیسرز ہیں، بہت سارے بڑی شخصیات سے تعلقات ہیں اور بھانجے کا ٹیرر پورے کراچی کے اندر۔ اب دونوں نے مل کے ایک شکار کیا۔ ایک وڈو عورت تھی، کسی بااثر گھر، کسی اس کا شوہر
بہت بڑا افسر تھا، اور ان کا ایک سینما تھا، وہ مامے بھانجے نے، بلکہ مامے نے کچھ چلا کے گڑبڑ کر کے تو وہ سینما ہتھیا لیا۔ مامے نے ہتھیا لیا، تو اب بھانجا اس میں اپنا شیئر مانگتا ہے کہ میرا بھی اس کے اندر شیئر ہے۔ ماموں کہتا ہے اس میں آپ کا شیئر نہیں ہے، یہ خالصتاً میرا اپنا کام ہے۔ دونوں میں ٹسل چل نکلی۔ بالآخر ماموں تو تھوڑا قائل ہو گئے۔ ماموں کا 3 بیٹوں میں سے بڑا بیٹا بالکل اس طرف نہ آئے، قطعاً بات نہ مانے کہ آپ کا اس کے اندر کوئی شیئر ہے۔ یہ ٹسل چلتی رہی کہ اس انسپیکٹر جو اب بن چکا تھا ASI، اور بڑا ٹیرر اس کا پورے شہر، پورے کراچی کے اندر، اس نے اپنے ماموں کو اغوا کروا لیا۔ ماموں کو اغوا کرایا تو ماموں جو کہ پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض تھے، ان کی صحت پہ بہت برا اثر پڑا، اتنا برا اثر کہ جی وہ قریب المرگ ہو گئے۔ یہ ان کو جا کے اپنے بندے بھیج کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کے آ گیا۔ وہاں پہ ماموں نے دم توڑ دیا، ماموں انتقال کر گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے ماموں کو اغوا کیا، بلکہ اپنے ماموں اور ان کے بچوں اور ان کی بیوہ پہ بڑے مقدمات درج کرائے، بعض بڑے سنگین نوعیت کے۔ پولیس انسپکٹر تھا، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ اثر اس کا SP سے بھی زیادہ، وجہ ٹیرر، مار دھاڑ۔ تو اس طرح اب وہ ماموں تو فوت ہو گئے، اور جو سنگین نوعیت کے جو مسائل تھے، مقدمات تھے، ان کی فیملی جو ہے وہ مسلسل سامنا کرتی رہی، اور اس طرح گویا کہ یہ زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ بھانجا بھی پکڑ کے اندر زیر عتاب حکومت کے اندر آ گیا، حکومت کے زیر عتاب آ گیا۔ جرائم اتنے زیادہ کہ کسی ٹیرورسٹ سے بھی زیادہ۔ اور پھر بھانجے کو بھی ملک سے فرار ہونا پڑا، اپنی دولت سمیٹ کر، ایک ملک کے اندر وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، دوسرے ملک کے اندر۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک انسان غلط کام کرتا ہے، بہت غلط کام کرتا ہے، اس کے بہت غلط نتائج جو ہیں ان سے بچ نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ جو ماما ہے وہ یہ بھی کرتا تھا، کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس چند لاکھ روپے کی سیونگ ہے، اس کو بلانا، اس کی بڑی خاطر مدارت کرنا، اپنے جو کانٹیکٹس ہیں ان سے ملوانا، اس کو امپریس کرنا، اور پھر اس سے کہنا کہ آئیے ایک کاروبار کے اندر پیسہ لگاتے ہیں۔ کاروبار میں ان کا پیسہ لگوا دینا، مڑ کے وہ چکر لگاتے رہتے، پوری زندگی چکر لگاتے رہتے، لیکن یہ صاحب ان کو نہ ملتے، اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ تو بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھا راستہ جو ہے ایک انسان کو قطعاً بھی کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔